تو آخر یہ دلی اردو اکیڈمی کے ساتھ دلی سرکار کا متعصبانہ، سوتیلا اور ظالمانہ رویہ کیوں؟ کیا اروند کیجریوال کو اردو والوں نے ووٹ نہیں دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اردو والوں نے 100% دلی سرکار کے ساتھ وفا کی، جس کے عوض میں جس کے جواب میں دلی سرکار، کیجریوال صاحب پوری بے وفائی کر رہے ہیں اردو والوں کے ساتھ۔ اگلا پوائنٹ ہے 163 مسودے ایسے ہیں جو ماہرین نے سیمینارز میں اپنے پیپر پریزنٹ کر کے یا مصنفین نے کتابوں کی شکل میں پیش کی ہیں اردو اکیڈمی کو، اور اردو اکیڈمی کی تمام کمیٹیاں ان کو پاس کر چکی ہیں، ان کو باقاعدہ منظوری دے چکی ہیں، لیکن دلی سرکار کے کان پہ جو نہیں رہیں گی، اور دلی سرکار نے ابھی تک ان کو کوئی منظوری نہیں دی ہے، اس کا پیسہ نہیں دیا، اور وہ چھپنے کی منتظر ہیں۔ جب آپ آٹو ڈرائیورس یا مزدوروں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ان کو فری راشن اور ان کو معاوضہ دے سکتے ہیں یا جو کوئی وظیفہ دے سکتے ہیں، تو آخر اردو سے متعلقین کو، شعراء کو، ادباء کو کیوں نہیں؟ دلی اردو اکیڈمی کا قیام اردو زبان کی ترویج و بقا کے لیے، اس کے فروغ کے لیے کیا، اور جب اردو اکیڈمی کا سربراہی غیر اردو داں ہوگا، یعنی وہ شخص جو نہ صرف اردو جانتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، جب ایسے شخص کو دلی اردو اکیڈمی کی نگرانی سونپی جائے گی تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلی اردو اکیڈمی کا کیا حال ہوگا۔ دوسرا ستم یہ کہ کرونا کے نام پر دلی سرکار نے 2 سال سے دلی اردو اکیڈمی کا جو بجٹ ہے اس کو نہیں بھیجا ہے، اور وہاں پہ جو ملازمین ہیں، خاص طور سے جو گیسٹ اردو ٹیچرز ہیں، ان کو تنخواہ تک نہیں ملی ہے۔ دلی اردو اکیڈمی کے جو خاص پروگرام ہیں، اردو سے متعلق سیمینار ہیں، سمپوزیم ہیں، مشاعرے ہیں، یا اور جو رسائل اور جو ان کی مسودے ہیں وہ چھپ نہیں پا رہے ہیں، تو آخر یہ دلی اردو اکیڈمی کے ساتھ دلی سرکار کا متعصبانہ، سوتیلا اور ظالمانہ رویہ کیوں؟ کیا اروند کیجریوال کو اردو والوں نے ووٹ نہیں دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اردو والوں نے 100% دلی سرکار کے ساتھ وفا کی، جس کے عوض میں جس کے جواب میں دلی سرکار، کیجریوال صاحب پوری بے وفائی کر رہے ہیں اردو والوں کے ساتھ۔ اور آخر جب کرونا کال میں جب سب لوگ پریشان ہو گئے، مزدوروں کا، آٹو ڈرائیورز کا ان کو خیال آ گیا، تو ان ادباء کا، ان شعراء کا، ان اردو سے متعلقین کا ان کا خیال کیوں نہیں آیا جو صرف اردو کے سہارے ہی اپنی زندگی چلاتے ہیں؟ بہت سارے شعراء حضرات ایسے ہیں جو مشاعروں میں جا کر یا سیمینار میں یا سمپوزیم میں یا اور اس طرح کی اردو سے متعلق پروگرام میں جا کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ کرونا نے سارے پروگرام ختم کر دیے، عام عوام بھی وہ مشاعرے نہیں کرا رہی ہے، عام جگہ پابندیاں بھی ہیں، تو آخر دلی سرکار یا دلی اردو اکیڈمی نے ان شعراء کے بارے میں کچھ کیوں نہیں سوچا؟ نہ ان کو کوئی وظیفہ دیا گیا، نہ انہیں کوئی ایسا معاوضہ دیا گیا جس سے کہ وہ اپنی روزگار، اپنی زندگی اپنی چلا سکیں۔ تو ہمارا جو مطالبہ ہے، جو آج ہم نے پریس کانفرنس کی، اس میں خاص ہم نے پوائنٹ ریز کیے۔ وہ پوائنٹ ہمارے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کا بجٹ جاری کیا جائے جو آپ نے 2 سال سے روکا ہوا ہے، اور اس کا جواب دیں۔ جب آپ اپنے ایڈورٹائزمنٹ پہ، اپنی نمائش پہ آپ ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہیں، تو دلی اردو اکیڈمی کا جو صرف 10 کروڑ روپے بجٹ ہے اسے 2 سال سے آپ نے کیوں روکا ہوا ہے؟ دوسرا پوائنٹ، ایک نااہل شخص کو، ایک غیر اردو داں کو آپ نے اردو اکیڈمی کی ذمہ داری کیوں دی؟ کیا آپ سیاست کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیں گے؟ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، جمہوریت تب تک باقی رہتی ہے جب تک اس کے ادارے باقی رہتے ہیں۔ اداروں میں ان کے اداروں سے متعلقین یا ماہرین ہوتے ہیں۔ آخر دلی اردو اکیڈمی کو ایسا آپ نے اس کی ستم ظریفی کیوں کہ اس کے ساتھ ایک ایسا شخص بٹھا دیا جو اردو بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا؟ تو دلی اردو اکیڈمی کا جو اصل کام ہے، جو اس کے رسائل ہیں، جو اس کے پروگرامز ہیں، سیمینار ہیں، ان کو آخر یہ شخص کیسے ہیڈ کرے گا؟ کیسے بتائے گا لوگوں کو کہ یہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے؟ یہ صرف ایک گونگی گڑیا بن کے بیٹھا رہے گا۔ اور چونکہ یہ کیجریوال صاحب کا سٹائل آف ورکنگ ہے کہ وہ ایک ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، اور وہ اردو والوں کو ان کی اوقات سمجھانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ کہ ہم دیکھیے ہم جو چاہیں گے وہ آپ کو مسلط کر دیں گے اور آپ کو منظور کرنا پڑے گا۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اردو والے بیچارے سب طرف جو ہے وہ پریشان ہیں، ان میں اضطراب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سرکار کو ہم لائے تھے یہ سوچ کر کے کہ اروند کیجریوال ایک پڑھا لکھا چیف منسٹر ہے، لیکن اس نے جو یہ حرکت کی ہے یہ بالکل جاہلانہ حرکت ہے۔ تو فوراً امیڈیٹلی اس کا وائس چیئرمین تبدیل کیا جائے، ایک اہل آدمی کو بنایا جائے، اس کا بجٹ جاری کیا جائے،
27 आसामियाँ جو اس میں خالی ہیں. ایک پیون لائبریری کو چلا رہا ہے, آخر لائبریرین کی جگہ خالی ہے. ایک عارضی طور پہ رسائل کی جو ایڈیٹر ہے جو وہ کر رہے ہیں کام, ان کے ساتھ ایڈیٹر بھی نہیں ہے یہاں. دوسرا صرف 2-3 لوگ پرماننٹ ہیں, باقی سب عارضی طور پر ہیں. تو دلی اردو اکیڈمی کی جو آسامیاں ہیں اس کو باقاعدہ پر کیا جائے اور وقت رہتے پر کیا جائے, اور 2 مہینے کے اندر اندر اس کی ویکینسی نکالی جائے, ورنہ مجلس جو ہے اس مدعے کو آخر تک لڑے گی. اگلا پوائنٹ ہے 163 مسودے ایسے ہیں جو ماہرین نے سیمینارز میں اپنے پیپر پریزنٹ کر کے یا مصنفین نے کتابوں کی شکل میں پیش کی ہیں اردو اکیڈمی کو, اور اردو اکیڈمی کی تمام کمیٹیاں ان کو پاس کر چکی ہیں, ان کو باقاعدہ منظوری دے چکی ہیں, لیکن دلی سرکار کے کان پہ جو نہیں رہیں گی, اور دلی سرکار نے ابھی تک ان کو کوئی منظوری نہیں دی ہے, اس کا پیسہ نہیں دیا, اور وہ چھپنے کی منتظر ہیں پچھلے کئی سالوں سے. نیکسٹ پروگرام ہے ہمارا کہ جو اردو اکیڈمی جو اردو صحافیوں کو یا اردو داں کو یا اردو ادبا کو یا اردو شعراء کو جو اعزازات سے نوازتی ہے ہر سال, وہ 2 سال سے نہیں دیا گیا ہے, وہ اس کو فوراً جاری کیا جائے. اور جو اردو اکیڈمی کے پروگرام ہیں جو آف لائن نہیں ہو سکتے کرونا پینڈیمک کی گائیڈ لائن کی وجہ سے, تو ان کو آن لائن کرنے کی منظوری دی جائے اور وہ آن لائن فوراً شروع کیے جائیں. اردو گیسٹ ٹیچر بھی جو ہمیشہ سوتیلے رویے کا شکار رہے ہیں, یعنی نہ ان کو آج تک اسکیل ملا ہے اور وہ تنخواہ سے بھی محروم ہیں, تو ان کو امیڈیٹلی تنخواہ دی جائے. اردو ادب کے جو سینئر شہری ہیں یا ان کی کسی وقت کسی وجہ سے موت ہو گئی ہے, جو بھی اردو سے متعلقین ہیں, ان کو ایک پینشن کا پروویژن ہے دلی اردو اکیڈمی میں. یہ پچھلے 3-4 سال سے صرف 20-25 لوگوں کو دی جا رہی ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. اس کو بالکل لاتعداد کر دیا, اس کو آزاد کر دیا جائے. جتنے لوگ بھی اس کے اہل ہیں, جو بھی اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں آتے ہیں, ان سب کو اردو کی جو 10,000 روپے ماہانہ پینشن ہے یہ دی جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ جب آپ آٹو ڈرائیورس یا مزدوروں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, ان کو فری راشن اور ان کو معاوضہ دے سکتے ہیں یا جو کوئی وظیفہ دے سکتے ہیں, تو آخر اردو سے متعلقین کو, شعراء کو, ادبا کو کیوں نہیں, وہ بھی امیڈیٹلی 5,000 روپے دیا جائے. ایک دلی اردو اکیڈمی کا پروگرام ہے نئے پرانے چراغ, اس میں دلی کے تمام شعراء اور تمام ادیب اور تمام مصنف کو شامل کیا جاتا ہے, لیکن وہ بھی تعداد کم ہے. ہم کہتے ہیں یہ تعداد بھی بڑھائی جائے, جتنی اپلیکیشن آ جائیں اتنا سب کو دے دیا جائے. دوسرا جو ان کا اعزازیہ ہے جو پچھلی بار 2,500 روپے دیا گیا تھا, اس کو 5,000 روپے کر دیا جائے. یہ تمام باتیں ہماری دلی اردو اکیڈمی کے تعلق سے آپ لوگوں کے توسط سے عام عوام تک ہمیں پہنچانی تھی, اور ہمیں اس بے رحم سرکار جو دلی سرکار ہے, جو کیجریوال صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں, جو اردو والوں کے بڑے حمایتی بنتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ اچھے خاصے ایڈ بھی دیتے ہیں اس کے تعلق سے, لیکن اصل میں کام وہ کیا کر رہے ہیں یہ آج ہم نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا. ہمارا یہ مطالبہ ہے دلی مجلس کا کہ دلی مجلس اب دلی سرکار کے تمام متعصبانہ رویے جو اقلیتوں کے تعلق سے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہے, اس کا متعصبانہ رویہ, اس کے خلاف آواز اٹھائے گی. اور ابھی تو چونکہ کورونا گائیڈ لائنس ہیں, اس لیے ہم نے ایک مختصر آن لائن پریس کانفرنس اور آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے. اب آئندہ ہم اسے سڑکوں پہ بھی اتریں گے, اس کے خلاف قانونی سہارا بھی لیں گے اور عام عوام میں بھی جائیں گے. اور ایک اور آخری اپیل یہ ہے کہ میری تمام اردو والوں سے, اردو داں سے, اردو سے محبت کرنے والوں سے اور دلی کے شہریوں سے یہ میری مخلصانہ ایک درخواست ہے کہ دلی مجلس نے یہ مدعا اٹھایا ہے, آپ سب لوگ دلی مجلس کا ساتھ دیں اور اس جد و جہد کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچائیں, اور اس دلی سرکار پہ دباؤ بنائیں تاکہ یہ جلد سے جلد ہمارے یہ مطالبات اس کو پورا کرے. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک, شیئر, کمنٹ کرنا نہ بھولیں.